کہ یار ہم دہی کا استعمال کریں، وہ پیاس کم لگتی ہے، کوشش ہوتی ہے دودھ میں تھوڑا پانی ڈال کے وہ پی لیں تب بھی پیاس کم لگتی ہے، دہی کا استعمال کر لیں تب بھی پیاس کم لگتی ہے، زیادہ نہ کھائیں تب بھی اس میں پیاس کم لگتی ہے، مختلف اس کی وہ کنڈیشن ہے۔ اچھا، ہم جس چیز سے بچ رہے ہیں جو سب سے زیادہ پیاسا ہوگا، سب سے زیادہ جو پیاسا ہوگا، ابھی میرے سامنے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رمضان مبارک میں جو سب سے زیادہ پیاسا ہوتا ہے اتنا قیامت کے دن اسے اللہ حوض کوثر کے قریب کرے گا۔ اب دل چاہتا ہے کہ پیاسا رہے، مزہ تو تب ہے روزے کا کہ پیاسا رہو، بھوک کا احساس ہو، نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار افطاری ہوئی تو ڈٹ کے کھانا، کھا لیے کھاتے ہیں، میرے رب کا رزق ہے۔ اپنے رمضان کے ہر دسترخوان میں ایک مہمان کو ضرور بٹھاؤ۔ روایت سناتا ہوں آپ کو، رمضان کے عمومی طور پر تو اپنے دسترخوان پہ مہمان کو ضرور بٹھاؤ، لیکن بالخصوص رمضان کے دسترخوان میں مہمان ضرور بیٹھے۔ روایت، جس کے رمضان کے دسترخوان میں مہمان اس کے ساتھ بیٹھا اور اس نے اپنا روزہ کھولنے سے پہلے کسی کا روزہ افطار کروایا، اللہ آسمان میں اعلان کرتا کہ جبریل اعلان کر، یہ جس کے دسترخوان پہ مہمان بیٹھا ہے اور مہمان کا روزہ اس نے پہلے کھلوایا ہے، میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے۔ روایت، افطار کے وقت اللہ اتنے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، یہ فضیلت۔ اچھا، سونے والے کا رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے سو گیا، اب اس کا سونا عبادت، اس کا چلنا عبادت، اچھا اس کا چلنا پھرنا، اس کے دیگر معاملات عبادت، صبح سحری سے عبادت کی نیت کی، اور یہ ہماری عبادت ہے، ابھی ہم عبادت کر رہے ہیں نا، ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، عید کی، اپنی اس کی جمعۃ المبارک کی ہم نے نماز پڑھنی، دیگر ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھی، جنازے کی نماز پڑھی، دیگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہم نے۔ ہماری نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر، ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ دار عبادت کی نیت کرتا ہے سحری پہ اور اس کی عبادت ختم ہوتی ہے افطاری پر۔ اس درمیان میں وہ چل رہا ہے تب بھی عابد ہے، وہ سو رہا ہے تب بھی عابد ہے، وہ باتیں کر رہا ہے تب بھی عابد ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے تب بھی عابد ہے، وہ جو مرضی کر رہا ہے وہ عابد ہے۔ یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ نماز کی طرح کہ قبلے کی طرف سے رخ پھرا تو نماز گئی، یہ وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے چہرہ پھیرو، چہرہ بدلو، جدھر مرضی جاؤ، بس کھانا نہیں، بس پینا نہیں، بس بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ 3 کام نہیں کرنا۔ تم چلو گے پھرو گے غروب آفتاب تک تم عابد ہو، آگے تمہاری مرضی، تم جو مرضی کرو تم عابد ہو۔ اچھا، یہ روایتیں ہیں، یہ وہ روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو روایتیں ہمارے ہاں اکثر پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وائے کیوں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی فضیلتیں کیوں؟ کبھی شک ہونے لگتا ہے، ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، انسان ہے نا فطور دماغ میں، یار یہ اتنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں، آج یہ پہلے عشرے کا آخری جمعہ، اب دوسرا عشرہ آگے شروع ہو جائے گا، آج کے جمعۃ المبارک میں ہم یہ سنتے ہیں کہ اصل اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اتنی فضیلت ہے، کیوں اتنی برکت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا جیسے تم سے پچھلوں پر روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلوں پر روزوں کو فرض قرار دیا تھا ایسے ہی تم پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ آیت بڑی مشہور ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے روزے کو تشبیہ دی گئی
پچھلے قوموں کے روزہ رکھنے والوں کے ساتھ. یا سیدھے سیدھے پروردگار عالم ارشاد فرما دیتا میرے محبوب میں نے تیری امت پر روزوں کو فرض قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دیٹس آل. اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے. بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات دو, فصلی لربک وانحر, نماز پڑھو, قربانی کرو. تشبیہ تو کہیں نہیں دی, تشبیہ دے کر کسی عبادت کو بیان نہیں کیا سوائے رمضان کے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر ہم نے ایسے روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے. اس تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ تشبیہ کی وجہ, اچھا آگے چلیں. قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ پچھلی قوموں کو ہم دیکھتے ہیں. آدم علیہ السلام, رمضان حضرت آدم سے چلا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر بھی تھا, دیگر انبیاء پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ رمضان المبارک کو یہ پا چکے ہیں. اور ان میں اللہ نے ان کو روزے کا حکم بھی دیا, مخصوص عبادت کا حکم دیا, مخصوص روزوں کا حکم دیا. روزے انسان اور مخصوص قسم کی عبادت. اچھا ان کی عبادت یہ تھی کہ وہ رمضان مبارک کی راتوں میں بھی اپنی ازواج سے صحبت نہیں کر سکتے تھے, انہیں اجازت نہیں تھی. اس امت کو اجازت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو. سابقہ امتیں نہیں کر سکتی تھی, انہیں پرمیشن ہی نہیں تھی, اجازت ہی نہیں تھی. اچھا حضرت آدم علیہ السلام ان کی امت پر بھی رمضان المبارک میں مخصوص عبادت فرض تھی. تقریباً جتنے نبی ہیں گزرے ہیں ان تمام کے تمام انبیاء پر رمضان المبارک کے روزے لازم تھے یا رمضان میں مخصوص عبادت لازم تھی. یہ بڑی توجہ سے سنیے گا. قوموں میں دو قومیں حضرت آدم کے بعد سے لے کر حضور علیہ السلام تک, حضرت عیسیٰ تک, دو قومیں ہیں جو سب سے زیادہ ہیں. ایک یہود اور ایک نصارہ. یہ سب سے زیادہ ہے. یہ دو ہی قومیں تھے, یا یہودی تھے اور یا نصارہ تھے, یہودی تھے یا عیسائی تھے. یہ دو ہی نسلیں چلی. سب سے بڑی قوم بنی اسرائیل یہ بڑی مشہور ہے, یہود مشہور ہے, نصارہ یہ مشہور ہے. اچھا ان کی کیفیت یہ ہوتی انبیاء کی امتوں کی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا, اللہ کا نبی انہیں اللہ کے حکم سے ایک مخصوص عبادت کا حکم دیتا یا انصاف کا حکم دیتا, روزہ رکھنے کا, یا روزہ رکھنے کا حکم نہ ہوتا بلکہ اس مہینے میں رمضان میں ایک مخصوص عبادت کا حکم ہوتا. اچھا جب تک وہ نبی زندہ ہوتا قوم رمضان کے ان معمولات کو پورا کرتی رہتی, اور جیسے اس وقت کے نبی کا انتقال ہوا, ظاہری وصال ہوا, اب قوم نے رمضان بدل دیا. عبادت کی 30 دن کی پورے ماہ کی اس کو 15 دن میں لے آئے. 15 دن میں لے کر آ گئے, وہ 15 دن پھر 10 دن میں لے کر آ گئے. 10 دن میں پھر اختیار ہوا کہ غریب ہے تو کر لو اور امیر ہے تو چھوڑ دو. یہ کتابوں میں موجود ہے. یوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جب یہ رمضان کے تقدس کا حکم دیا اور عبادت کا حکم دیا, ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت بتائی. اے آدم اپنی قوم کو کہہ دے کہ رمضان کا تقدس کریں, اس رمضان کے تقدس کے بدلے میں انہیں بخش دوں گا. شیس علیہ السلام آیا, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شیس اپنی قوم کو حکم دو کہ رمضان کا تقدس کریں, رمضان میں جو ان کو کہا وہ کریں, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو بخش دے گا.
اگلا نبی آیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا نوح، اے نوح اپنی قوم کو کہہ دو کہ رمضان کا ادب کریں، جو رمضان کا ادب کرے گا میں جنت کو ان کی مشتاق بنا دوں گی، کہ جنت ان کی مشتاق ہو جائے گی۔ یوں ہر نبی کو رمضان کا تقدس بھی بیان کروایا کہ قوموں کو رمضان کا ادب بتاؤ، اور رمضان کے ادب بتانے میں اور اس میں عبادت یا انصاف روزہ رکھنے میں پروردگار عالم نے پھر ان میں مخصوص احکام بھی بیان کیے کہ یہ بھی کرو، یہ کرو، یہ کرو، تمہیں یہ ملے گا۔ قوموں نے کیا کیا؟ قوموں نے یہ کیا کہ جب تک تو نبی حیات رہا تو قوم اسی طرح چلتی رہی جیسے نبی نے حکم دیا، اور جیسے اس وقت کے نبی کا انتقال ہوا وہ 30 دن 15 دن میں کنورٹ ہوئے، 15 دن 10 دن میں کنورٹ ہوئے، اور 10 دن کے اندر غریب اور امیر کا فرق کر کے رمضان گیا، رمضان کا تقدس پاما ہوا۔ اگلا نبی آیا، اگلے نبی کی قوم آئی، اگلے نبی کا وصال ہوا۔ رمضان مبارک میں اللہ نے ایک فضیلت بیان کی، اس فضیلت پر یہ قوم چلتی رہی۔ جب اس وقت کے نبی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وہ قوم نے اس ایام رمضان کو پچھلی قوم کی طرح بدلنا شروع کر دیا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا تھا کہ 30 دن نہیں، پورا ماہ نہیں، 15 دن، آدھا مہینہ روزے رکھنا یا آدھا مہینہ عبادت کرنا، یوں بدلتے رہے، آگے چلو، اس سے آگے، اس سے آگے، یوں چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ رمضان ہے، رمضان کا تقدس ہے، اور رمضان میں تم نے روزے رکھنے ہیں، رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب رفع من السماء الی السماء، آسمانوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، تو اب عیسائیوں نے رمضان کو بدل دیا۔ اب عیسائی روزہ کب رکھتے ہیں؟ مہینہ بدل دیا، ایام بدل دیے، کنڈیشن بدل دی، روزے کے احکامات بدل دیے، روزے کے انداز بدل دیے۔ یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے تحت یہ پوری بحث یہاں پر لکھی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پہ 27 برس رہے، 27 برس اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس ہم کلام ہونے میں کون سا کلام تھا؟ ان میں سے ایک کلام آج آپ کو سناؤ۔ وہ کلام یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں تیری امت کو نماز اور رمضان کے روزوں کا حکم دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی مالک جب نماز دے دی تو رمضان کیوں؟ یہ مقام ہے، لیول ہے، سٹینڈر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس گزار اس طرح ہونا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا محبوب کریم علیہ السلام سے میرے محبوب کیا تو نہیں چاہتا کہ تو قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کرے؟ کیا تو نہیں چاہتا؟ عرض کی مالک ہاں میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں۔ اچھا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں رب ہو کے تیری امت پر روزوں کو فرض قرار دوں گا، اور فرض بھی فرض ہوگا پچھلی امت کی طرح، لیکن اس میں تخفیف دوں گا۔ روزہ ہوگا صبح سحری سے لے کر افطاری تک، مغروب آفتاب تک، اس کے بعد روزہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عرض کی مالک ٹھیک، کہ رات میں ازواج کے پاس جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اجازت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کی مالک میرے امت میں سے کوئی اگر بھول کے کھا لے تو روزہ نہ ٹوٹے۔ رب نے فرمایا نہیں ٹوٹے، بھول کے کوئی کھا لے کوئی پی لے روزہ نہ ٹوٹے، رب نے فرمایا نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا احکام ہوا، ابھی حکم ہے یہ، آپ علماء سے پوچھیے گا کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی بوڑھا، یہ نبی علیہ السلام نے اجازت دلوائی تھی، اگر کوئی بوڑھا رمضان میں روٹی کھا رہا ہو بھول کے، حکم یہ ہے کہ اس کو نہ روکو، کھانے دو، جب کھا لے تو بولو کہ تمہارا روزہ ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جوان کھا رہا ہے، بوڑھا تمہارا نبی نے کتنا خیال رکھا ہے، بوڑھا کھا رہا ہو
یہ جو بوڑھوں پر شفقت ہے نا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام کے بندے اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک میری امت کے بوڑھے اگر وہ کھا لے تو ان کو چھوڑ کھا لے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیری امت کے بوڑھے اگر رمضان میں پھول کے کھا رہے ہوں تو حکم ہے یہ کہ ان کو کھانے دیا جائے, ان کو روکا نہ جائے. اچھا کتنا پیار ہے, آپ اس کی کیفیت کو سمجھیے, کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے. اور نبی علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی مالک میری امت کے جوان روزہ رکھیں, جوان روزہ رکھیں, انہیں اس حالت میں اگر موت آ جائے اے اللہ تو اس کو نہیں بخشنا, اس کو, اس کی ماں کو, اس کے باپ کو, اس کی بیوی کو, اس کی اولاد کو, سب کو بخش دے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیری امت کے جوانوں میں سے جس کا بھی انتقال ہوا میں اس کو بھی بخشوں گا, اس کی ماں کو بھی بخشوں گا, اس کے باپ کو بھی بخشوں گا, اس کی بیوی کو بھی بخشوں گا, اس کے بچوں کو بھی بخشوں گا. یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں, یہ بھی روزے رکھوائے جا رہے ہیں. پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اور نبی علیہ السلام نے اس کی مالک اور تیرے سپرد کیا, اور تیرے سپرد کیا. اب سنیں رب نے کیا فرمایا, میرے محبوب میں روزے کو ہی فرض کروں گا جو تو نے کہے, جو انداز تو نے بتایا, جو ہے اسی کا روزے فرض کروں گا. لیکن میرے محبوب بس وہ تیری امت ہوگی, وہ تیری امت ہوگی, اس وجہ سے میں اس کو برکتیں وہ ساری دوں گا جو آدم سے عیسیٰ تک میں نے بیان کی ہے. آدم کی امت کو بیان کیا کہ جس نے رمضان کو روزہ رکھا رب نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا, وہ بخشش بھی نہیں کر ڈالوں گا. پھر شیخ کو حکم دیا کہ جنت تیری مشتاق بنا دوں گا, وہ بھی فضیلت کرنے کا ہوگا. 1,24,000 نبی ان کو جو روزے رکھنے کی رمضان کے تقدس کی جو فضیلت میرے محبوب میں تیری ایک امت کو وہ ساری فضیلتیں دوں گا. وہ روزہ ایک رکھیں گے, آدم کی امت کی فضیلت بھی پائیں گے, شیخ کی امت کو جو میں نے کہا تھا وہ بھی پائیں گے. یحییٰ, زکریا, ابراہیم جتنے نبی ہیں ان کو جو فضیلتیں رمضان میں روزہ رکھنے کی میں نے کہی تھی میرے محبوب میں ساری تیری امت کو دے دوں گا. یہ بنیادی وجہ ہے روزہ ایک رکھو فضیلتیں اتنی ملے. بعض اوقات یہ چیز ذہن میں آتی تھی یار اتنی فضیلت, اتنی برکت, اور جب یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور جب یہ سب ہو گیا, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے رمضان کے فضائل پر جب حدیثیں لکھی, یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, اور یہ امام فخر الدین رازی بالکل آخر میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں دنیا میں محبوب جیسا کوئی محبوب نہیں اور محبوب کی امت جیسی کوئی امت نہیں. اور جب بھی یہ بات یاد ہے, جب بھی امت, یہ اصول لکھا ہوا ہے, جب بھی امت اپنے محبوب کے کسی کرم اور کسی احسان کا ذکر سنے, جب بھی امت اپنے محبوب کے کسی کرم یا کسی احسان کا ذکر سنے تو اس امت پر لازم ہے کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھے. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, مصطفیٰ پہ درود تو پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ روزہ ہلکا کر دیا, صبح سحری سے لے کر افطاری تک 24 آور کا روزہ نہیں ہے, روزہ رکھ دیا صبح سحری سے افطاری تک, اور پھر اور اس میں ریلیکسیشن, رات کے وقت ہم کھا بھی سکتے, پی بھی سکتے, ازواج کے پاس بھی جا سکتے. اچھا پھر روزہ رکھ لیا, رکھنے کے بعد بھولے سے کھانا بھی کھا لیا, پھر بھی روزہ ہے, پی بھی لیا, پھر بھی روزہ ہے. اتنی نرمی بھی دے دی اور نرمیاں دے دی. یا رسول اللہ اتنی نرمیاں دی, یہ بھی آپ کا کرم, یہ بھی آپ کا کرم, یہ بھی آپ کا کرم. اور پھر اس پر سب سے بڑا کرم, سب سے بڑا کرم یہ کہ جب رب نے پوچھا میرے محبوب اور تب مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرمایا یہ, میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اور میں نے اپنی امت تیرے سپرد کی, میں نے اپنی امت تیرے سپرد کر دی. اور پھر رب نے کیا فرمایا, سبحان اللہ, جو برکتیں میں نے آدم, عیسیٰ, شیس
तमाम नबियों को दी हैं, वो सारी बरकतें महबूब तेरी उम्मत को दूंगा। वो अगरचे गुनाहगार होंगे, वो खताकार होंगे, उनके रोजे रोजे नहीं होंगे, उनको रोजा रखना आता नहीं होगा, उनको ना कुरान पढ़ना आता होगा, उनको ना इबादत का शौक आता होगा, लेकिन मुस्तफा वो तेरे होंगे। मैं उनको बरकतें दूंगा। वो रब है, उसे कोई पूछ नहीं सकता कि मालिक इसको क्यों बख्शा, ये तो जाहिल था, ये तो जज था, इसको क्यों बख्शा। वो करीम रब है, अदल करे थे, हर जबर ऊंचियां शान वाले जो फजल करे थे, बख्शे काफिर मैं बन के पूजा दे, और हटाए देखता है, हटाए फजल नहीं करता, और समझ में आ नहीं सकता वो इतना बेईमान क्यों है। वो बख्शने को रब है, उसको कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों बख्शा, ये जाहिल है। अरे वो तेरे नजदीक तो जाहिल है, अपने रब का बंदा तो है। मुझे बताओ, एक माँ है, एक माँ है, उसके बच्चे ने बड़ा टिप टॉप सूट पहना है, रंग भी उसका बड़ा डेंटिंग पेंटिंग वाला है, प्यारा है, खूबसूरत है। यकीन मानिए कभी जाके माँ से पूछिएगा, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत हो और एक बच्चा काला हो, सियाह हो, नाक बह रही हो उसको कपड़े पहनने नहीं आते, अजीब सी कैफियत हो। अब यकीन माने जाके माँ से पूछ के देखिए, माँ जिस तरह उसको प्यार करती है उससे ज्यादा इसको करती है। जिसको कपड़े पहनने नहीं आते माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, जिसको नाक साफ करनी नहीं आती माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, जिसको बैठना टॉयलेट में बैठना नहीं आता माँ उसका ज्यादा प्यार करती है। आओ हदीस सुनो, मेरा रब मेरी माँ से भी 70 गुना ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इबादत अपनी जगह बिल्कुल है, सारे कवानीन अपनी जगह है, लेकिन हैं तो हम रब के बंदे, रब के बंदे। ये रमजान मुबारक, रमजान ये एक ऐसा महीना है कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबियों को बयान करदा फजीलतें इस उम्मत को अता फरमाता है। तो फिर रोजा भी फिर ऐसा ही रखो, रोजा भी फिर ऐसा ही कैफियत में रखो कि मैं इबादत कर रहा हूं, बोझ ना हो मेरे ऊपर। रोजा इबादत समझ के रखा जाए, इबादत समझ वो शौक से रखे। मेरे रब ने मुझसे कहा है, बंदे तूने दिन में खाना नहीं है। मेरे रब ने मुझसे कहा है, बंदे तूने पीना नहीं है। मेरे रब ने कहा, मेरे महबूब ने कहा, अब मर तो सकता हूं लेकिन मैं कभी खा नहीं सकता। आप कभी गौर करें, हम सब कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है, आप ही तो जालिम लोग नहीं है, हकीकत है हम नहीं है। लेकिन अभी जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सब तन्हाई में सब आप काम कर रहे हैं, धूप है, अब यहाँ तो कोई ऐसी धूप नहीं है, कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब कैफियत है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह आफियत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, अचानक आने वाले हादसात से परवरदिगार आलम बचाए। लेकिन इम्तिहान भी आया, रोजे का मजा तब है जब लगे। उस रोजे का क्या मजा जब सुबह फजर पे सोए और जोहर पे उठे, जोहर पे उठ के गुस्ल किया, गुस्ल करके थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद फिर सो गए, फिर असर पे उठे। अगरचे रोजा हो जाएगा लेकिन असल रोजे का मजा तब है जब लगे, जब लगेगा तो रोजे का मजा आएगा। अच्छा, माह रमजान मुबारक, हम जैसे भी जिस भी अंदाज से हम बहुत